الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور معزز سامعین اور عزیز خواتین، ابھی ایک مبارک اور مسعود مہینہ چل رہا ہے جس میں کائنات کی مخلوقات میں سب سے عظیم تر ہستی تذکرے چل رہے ہوتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے پیرائے میں، جس کو آپ نے سنا ہی ہے، نیا نہیں، لیکن عام واعظین اور مقررین کے علاوہ انداز اس کا بدلا ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، نبی مکرم ہیں، سید الانبیاء ہیں، شفیع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں، اللہ کے محبوب اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہیں. لہذا ایک ایماندار کا، بلکہ ہر انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اللہ کے اس محبوب کی معرفت اور پہچان حاصل کرے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ پہچاننے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے سادہ پیرائے میں. ایک طریقہ اسی پہچانت کا جو پہلا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بارے میں یہ جانا جائے کہ حضور کی حیثیتیں کتنی تھیں. بہت سی حیثیتیں تھیں، لیکن اہم ترین دو حیثیتیں تھیں آپ کی. ایک ظاہری حیثیت اور ایک باطنی حیثیت. ظاہری حیثیتوں میں آپ کی نسبتیں ملحوظ رکھی جائیں گی محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے، اور باطنی اعتبار سے جو نسبتیں ملحوظ رکھی جائیں گی وہ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے. عام طور پر یا تو محمد بن عبداللہ کی جہت کا غلبہ رہتا ہے یا پھر محمد الرسول اللہ ہی کے اعتبارات ملحوظ رکھتے ہیں. نتیجے میں جو راہ اوسط پیش آنی چاہیے، جس پر چلنا چاہیے، جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اس میں لوگ کچھ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک رخ ہے عقائد و جہاں کو جاننے کا محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے. کس طرح کہ آپ کا نام کیا تھا، آپ کے ابا کون تھے، آپ کے دادا کون تھے، آپ کے چچا کون تھے، آپ کس کے بھتیجے تھے، آپ کس کے داماد تھے،
آپ کے داماد کون تھے، آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کے نواسے کتنے تھے، آپ کے رشتہ دار کس طرح کے تھے، آپ کی بیویاں کون کون تھیں، ان لوگوں کے کیا حالات تھے، حضور کہاں پیدا ہوئے، حضور کس مقام پر کتنا ٹھہرے، اور حضور نے مختلف مقامات پر اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، گویا ایک مہد سے لحد تک کے حالات. یہ ایک پہلو ہے. تفصیلات میں ہم جا نہیں سکتے اور بتا بھی نہیں سکتے، لیکن چند باتیں ایک مذاکرے کے طور پر یاد رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ سرکار کے ابا کا نام تھا عبداللہ اور دادا کا نام تھا عبد المطلب، اور دادا کا نام تھا ہاشم، اور ان کے بعد کے ابا کا نام تھا عبد مناف. گویا ابا، دادا، پردادا، پردادا کے ابا. اور ایک کیا ہے، آپ کی امی کا نام تھا آمنہ اور آپ کے نانا کا نام تھا وہب. آپ کو آپ کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین میں سے 2 تھے آپ کے خسر، 2 تھے آپ کے داماد. یعنی آپ 12 سنے ہوں گے، لیکن ذرا سسرے داماد بولے تو ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو آپ کے نکاح میں دیا تھا، اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی پیش کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو حضور کیا ہوئے؟ حضور داماد ہوئے. کس کے؟ حضرت ابوبکر کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے. اور یہ دونوں سرکار کے کیا ہوئے؟ خسر محترم ہوئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان یہ داماد تھے حضور کے، اور حضور خسر تھے حضرت عثمان کے. حضرت علی داماد تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خسر محترم تھے حضرت علی مرتضیٰ کے. نسبتیں سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی نسبتیں بھی سمجھ. آپ کے 3 بیٹے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا آپ کے مکان، تو آپ سلامتی لے کر آتے تھے، اور الفاظ سلامتی نام کی نسبت کے ساتھ لگے ہوئے رہتے تھے. جیسے مثلا آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی جب پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل آئے اور آگے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے ابا آپ کے اوپر سلام دیا. حضرت قاسم جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا ابا القاسم. حضرت عبداللہ جس وقت پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، اس نام کی مناسبت سے سلام کرتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ. ہے نا؟ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، حج کو جانے والا جب مدینہ منورہ حاضری دیتا ہے یا عامر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، زیارت نبوی سے بھی مشرف ہو جاتا ہے، تو بارگاہ رسالت مآب میں روضہ اقدس پر پہنچ کر جن الفاظ سے سلام بھیجتا ہے وہ اسی طرح کے الفاظ. السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد المجتبیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر پڑھنے کا طریقہ ہے نا. الفاظ یاد رکھنا، کہیں آپ ہر جگہ شروع کر دیں گے تو جھگڑے شروع ہوں گے. یہ سرکار کے روضے پر حاضر ہو کر اپنی خواہش کو مٹایا جائے یا اور بڑھا لیا جائے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. وہاں تو راستہ ہی وہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں.
سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر جو آدمی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، سرکار بنفس نفیس بذات خود اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے سنتے ہیں اور جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور اس مسئلے میں کچھ علماء کا اختلاف نہیں ہے، بشمول علماء دیوبند۔ سرکار کے روزے پر حاضر ہو کر سلام پڑھنے کا طریقہ یہی ہے۔ سمجھ بھائی، اہل سنت والجماعت کے تحقیقی اعتبارات میں یہی بات ملحوظ ہے۔ لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہو گئے، لہذا الجھنیں پیش آئیں۔ مجھے ان کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے، لیکن بات چل رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، اللہ کی کرنی یہ، اللہ کی مشیت و حکمت یہ کہ سرکار کی جو نرینہ اولاد تھی وہ نرینہ اولاد بچپن ہی میں انتقال کر گئی، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، کچھ زیادہ یا کچھ کم، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ جس وقت کفار اور مشرکین نے تانا دیا کہ ان کی نسل ختم، اب ان کی اصل بھی ختم، نعوذ باللہ، لوگوں نے لان تان سے کام لیا، کہنے لگے کہ اب ان کی بات، جب ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی تب ظاہر ہے کہ اب ان کی بات کا ماننے والا یا ان کے حکموں کو چلنے والا یا ان کے لائی ہوئی محنتوں کو قبول کرنے والا کون رہے گا؟ اللہ جل جلالہ نے کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے تانوں کو جب سنا تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشفی و تسلی کے کلمات اتارے، جس کو آپ سورہ کوثر میں پڑھتے ہیں۔ اسی وقت انا آتینا کل کوثر نازل ہوئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، اور دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے لے لیا۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لینا بھی دینا ہوتا ہے، لینا بھی دینا ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم۔ ہم دنیا تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے آپ سے چھین لیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو دیا، اور اتنا دیا کہ نہ دنیا کا کوئی انسان سمجھ سکتا کہ ہم نے کیا دیا، اور نہ کوئی ناپ تول کی کوئی جو ہے کوئی تھرمامیٹر کے ذریعے سے یا کسی ترازو کے ذریعے سے یا کسی آلے کے ذریعے سے نہیں جانا جا سکتا میرے حبیب کہ میں نے آپ کو کیا دیا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی آپ کی تقدیر ہے، دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور عافیت آپ کا مقدر ہے۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، حوض کوثر بھی ہے، خیر کثیر بھی ہے، جامع کوثر بھی ہے، حشر اور جنت کی نہر کوثر بھی ہے، سب ہے کوثر میں جی۔ یہ عالم صاحب وہ بولے، وہ عالم صاحب وہ بولے، یہ عالم صاحب یہ بولے، کوسا ہے گی، سب ہے جی۔ جو صحیح ہے سب ہے، جو صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی مراد نہیں ہوتی، کبھی ایک بات کی بہت سی مرادیں ہوتی ہیں۔ اب کسی نے لی محشر کا حوض کوثر، ٹھیک ہے وہ بھی داخل ہے تفسیر میں، کسی نے لی جنت کی نہر کوثر، چلیے وہ بھی داخل ہے، کسی نے لی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے باہر نکلنے والی نہریں، وہ بھی کوثر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر سارا خیر جو ظاہری اور باطنی ہے وہ پورا کوثر میں داخل ہے۔ لہذا میرے حبیب، آپ کو رنجیدہ خاطر ہونے کی یا کبیدہ خاطر یا ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ پر بہت احسان کیا ہے، بلکہ اس احسان کے شکریہ میں آپ کے اوپر 2 فریضے عائد ہوتے ہیں۔ ایک فریضہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ قربانی دیں گے۔ نماز پڑھیں گے، قربانی دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے آپ کے دشمن ہیں ان دشمنوں کا صفایا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام، میرا کام۔ ان نشانیہ کا ہوا افطار جی، آپ کے سارے دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو بقا ملی، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ، حتمی فیصلہ، آیتوں کا فیصلہ، حکمی فیصلہ، واقعی فیصلہ ہے۔ ان نشانیہ کا ہوا افطار، آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے بیٹوں کو چھین لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کے نواسے کو زہر دلوا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کے نواسے کی گردن کٹوا دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خلیفہ اول کو زہر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خلیفہ دوم کی گردن کٹوا دی جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ عثمان و علی کی شہادتیں پیش آئیں، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کو فقر و فاقہ پیش آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے صحابہ کرام کو مختلف الجھنیں درپیش ہوں۔ یہ سب ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ہم نے آپ کو جن چیزوں سے سربراہ کیا ہے
دنیا کی آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ وہ اندھے کیا جانے کہ کس نے دیا کس نے دیا۔ حضرت حسن کے نانا، حضرت حسین کے نانا، حضرت علی کی خسر محترم، حضرت عثمان کی خسر محترم جی، اور حضرت ابوبکر اور عمر کے داماد محترم آقائد و جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نسبت یہ ہے آپ کو سمجھنے کی، آپ کے چچا ابو طالب تھے، دادا عبد المطلب تھے، اور مختلف انداز سے آپ بیویاں حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، ام حبیبہ وغیرہ، یہ ایک نسبت ہے۔ لیکن ایک دوسری نسبت ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ اس دوسری نسبت کو پہچاننے کے لیے آپ کو 4 اسٹیجز پار کرنے پڑیں گے، سمجھ رہے ہو؟ 4 سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی چیز کی پہچان کس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا ہماری زبان سے بھی کہ اگر کوئی شخص اپنے گورے گھومتے بچے کو خوی کی حالت میں اس کے رخسار کے اوپر زور سے تماچا رسید کر دے تو اس کے گلے، اس کے گال اور رخسار پر نشان بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو نشانات ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اثرات، آثار کہتے ہیں، عام زبان میں اثرات۔ اثرات بولے تو آپ لوگ چلے گئے ادھر، جدھر گئے جان سمجھ رہا ہوں میں کہ کدھر گئے۔ ایک ہے اثرات جس کو آثار کہتے ہیں، تو نشان جو بیٹھا رخسار کے اوپر وہ ہے آثار۔ لیکن اس نشان کے بیٹھنے کے لیے جو ہاتھ کو جو حرکت ہوئی، ہاتھ کی جو حرکت ہوئی، جو عمل ہوا، جو فعل ہوا، اس کو کہتے ہیں کام اور فعل اور عمل، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ حرکت جس کا نام ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے نشان اور ایک ہے اس نشان کے پائے جانے کے لیے ہونے والا عمل اور فعل، اور ایک ہے اس کے اندر اس حرکت کے لیے پائی جانے والی اندرونی قوت، تماچا رسید کرنے کی، تھپڑ مارنے کی، ضربکاری لگانے کی، زدوکوب کرنے کی اندرونی وہ صلاحیت جو آپ کے ہاتھ میں اندرونی وصف اور قوت کے طور پر آئی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت۔ سمجھو بھی صفت کہتے ہیں۔ وہ صفت اپنا جو گھونسلہ رکھتی ہے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذات۔ ذات سمجھ میں آئی؟ کہاں سمجھیں گے لوگ؟ جو خوش ذات ہیں وہ تو سمجھیں گے، لیکن جو بد ذات ہے وہ کیا سمجھیں گے؟ اچھی زبان سمجھتی ہیں، بس ذات لوگ نہیں سمجھا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو متلاشی اور جستجو اور جویا ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، وہ خوش بخت ہوتا ہے۔ جیسے کائنات کی ہر چیز کو پہچاننے کے لیے ان 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے میری پہچان، آپ کی پہچان بھی میری نشانیوں سے، میرے کاموں سے، میرے اوصاف سے، میری ذات کو آپ پا سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صاحب کی ذات ہے، فلاں شخصیت ہے، فلاں ہستی ہے، فلاں مشخص ہے، معین ہے وغیرہ، ہے نا؟ جیسے دنیا کی چیزوں کو ہم اس طرح پہچانتے ہیں، اسی طرح پہچاننے کی ایک ڈگر عقائد و جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ اب پہچاننے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ سرکار کے آثار کو پہچانا جائے۔ سمجھ میں آیا ہاں، سرکار کے آثار کو، اثرات کو، نشانیوں کو، چھاپ کو، آثار کو پہچان لیا جائے۔ ذات نبوی کے آثار، بولے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، منہ مبارک، ابائے مبارک، قبائے مبارک، تاج مبارک، نالین مبارک، ہے نا، عصائے مبارک، بستر مبارک، ردائے مبارک، سمجھ رہے نا؟ اس کو کہتے ہیں آثار۔ آثار کے ذریعے سے ذات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ پورا تو نہیں سمجھ سکتے، وہ تو بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بول کے مان لینے کی باتیں ہیں۔ اب یہ تشفی تسلی کے لیے اطمینان بخش حد تک جتنا مقدور بنے بات رکھنے کا، سمجھنے کا ہے۔ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ معرفت کلی ہے جی، لیکن حسن ظن اور غالب گمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات مبارک کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اب سرکار کے آثار مبارک کو پہچاننے کے لیے سرکار کے سراپا کو سمجھنا ہے۔
یعنی سرکار کے بال کینے سے لے کر پیر کے ناخن تک سرکار کیسے تھے، یہ ہے سب سے پہلی بات، اور مختصر پیرائے میں پیش کرنا ہے۔ سرکار کا قد تھا میانہ، اوسط قسم کا، اور رنگ تھا گندمی، وہ گیہوں جس میں چمک ہوتی۔ آپ کا سر تھا بزرگ، بڑا، اور آپ کے سر پر جو بال تھے جس کو زلفیں کہتے ہیں، زلف مبارک تاجدار مدینہ کی، وہ 3 قسم کے تھے۔ مگر آپ کا عمل 2 طرح کا تھا۔ ایک یہ ہے کہ آپ سر کے بال پورے نکال دیتے تھے، مگر یہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ بیشتر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلف مبارک کو رکھا کرتے تھے، اور اس میں 3 درجے تھے۔ ایک درجہ تھا کان کی لو تک، اور دوسرا درجہ تھا کان کی لو سے آگے بڑھ کر گردن تک، اور تیسرا درجہ تھا وہ زلفیں چھوتی رہتی تھیں شانوں کو، یہ جو حصہ ہے نا اس کو ٹچ کر دیتی، چھوتی رہتی، اس میں تھوڑا سا خمیدگی تھی، تھوڑا سا یعنی یوں سمجھیے کہ خمیدہ تھے، اس کے اندر کچھ جھکاؤ تھا، جیسے چھلا ہوتا ہے نا گول، لیکن بالکل جیسے افریقن گھنگریالے، انتہائی پیچیدہ گنجلک نہیں لیکن بالکل سیدھے بھی نہیں۔ محدثین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان کی لو تک بال رکھتے تھے، کان کی لول کی تک، لیکن جب آپ اصلاح نہ بنواتے تو وہ کچھ بڑھ جاتے تو گردن سے چھوٹتے رہتے، کبھی اس میں مزید تاخیر ہوتی ضرورتاً، انتظاماً، مصروفیات وغیرہ کی وجہ سے، تو شانوں کو چھو لیا کرتے تھے۔ سرکار کے بالوں میں 17 بال، سر کے بالوں میں 17 بال سفید تھے۔ کیا تحقیق ہے، کتنی تحقیق کی ہے بزرگوں نے، یہ 17 بال، 17 پکے سرمیان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونچی اور کشادہ تھی، گھٹی ہوئی، دبی ہوئی، بال بہوں سے ملے ہوئے ایسا نہیں، اور آپ کی پیشانی میں نور چمکتا تھا جیسے بادل میں چاند چمکتا ہے۔ اور نہ صرف حضور کی ذات گرامی میں بلکہ یہ عبداللہ کی پیٹھ میں تھے، جب بھی عبداللہ کی پیشانی سے چمکتے تھے، اور عبد المطلب کی پیٹھ میں تھے جب بھی اس عبد المطلب کی پیشانی سے چمکتے تھے۔ بہت لمبی باتیں لیکن آدھے گھنٹے میں کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سراپا میں سر کے بالوں کی یہ کیفیت تھی، پیشانی کا یہ حال۔ یہ جو ابرو ہے نا، ابرو، یہ ابرو تھے ہلال کی طرح، ہلال کہتے ہیں چاند، لیکن 14ویں کا چاند نہیں، اس کو بدر کہتے ہیں۔ ہلال جو ہے ابتدائی تواریخ کے چاند کو کہتے ہیں جس کے اندر خم ہوتا ہے۔ یہ بہو جو ہے، یہ جو ہے ہلالی چاند کی طریقے سے رہتے تھے، پلک بڑے کھلے بزرگ تھے، اور سفیدی اور سیاہی آنکھوں کی اس طرح تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی انتہائی خوبصورت آنکھ سرما لگائی گئی ہو، لیکن اس کے اندر سرخ ڈورے بھی تھے، جیسے آپ نے کسی کی آنکھ کو دیکھا ہوگا کہ آنکھوں میں سرخ ڈورے بھی ہوتے ہیں۔ تو سفید پتلی میں عقائد و جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ ڈورے تھے، ڈورے، لیکن ایسے ڈورے نہیں جو خوشنمائی کو بدنمائی میں بدلے، بلکہ ایسے لال ڈورے جو حسن کو 4 چاند لگا دیں۔ 2 قسمیں ہیں اس کی۔ اور سرما لگائے بغیر معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگائے، بغیر سرما لگائے گے، اگرچہ سرکار کی عادت روزانہ رات میں سوتے وقت سرما لگانے کی تھی، 3 سلائیوں کے ساتھ، اور بستر پر سوتے وقت مسنون پیرائے میں آپ کو بھی لگانا چاہیے، سنت اور مستحب سمجھ کر۔ سرکار بھی لگاتے تھے لیکن بغیر لگائے ہوئے سرکار کی آنکھ سرمگی تھی۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں، سرکار کی ذات مبارک کے بارے میں ایک بات پہلے میں یاد رکھ لیں، ہماری نظر جتنی لطیف تر ہے، سرکار کا جسم اس سے زیادہ لطیف تھا۔ سرکار کا جسم اس سے زیادہ لطیف تر ہے، سرکار کی ذات مبارک جتنی لطیف تر ہے، سرکار کا جسم اس سے زیادہ لطیف تر ہے۔ سرکار کا جسم اس سے زیادہ لطیف تر ہے، سرکار کا جسم
ہماری نظر جتنی ہلکی پھلکی، ہماری نظر میں جتنی وسعت، ہماری نظر میں جتنا توسع، ہماری نظر میں جتنی بلندی اور ہماری نظر میں جتنی سرعت اور تیزی ہے، آقا دو جہاں کا جسم مبارک ہماری نظر سے زیادہ، قوت نظری سے زیادہ تیز تر، لطیف تر، باریک بین تھا۔ اب سرکار کی روح کیسی تھی ہوگی، قلب مبارک کیسا تھا ہوگا، ذہن مبارک کیسا تھا ہوگا۔ آپ کا چہرہ کھڑا تھا اور آپ کا دہن کشادہ تھا، دانت تابندہ موتی کی طرح چمکتے تھے، اس میں ساندیں تھیں، اور جب بات فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کوئی پھول جھڑا رہے ہیں، گلاب کی پنکھڑیاں جیسے پھینکی جاتی ہیں یا پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، پھول کی پیشکشی جیسے ہوتی ہے کسی شخص کے پاس، سرکار کی باتوں میں اتنی چاشنی اور اس کے اندر اتنا زیادہ تجاذب اور اتنی زیادہ کشش محبت تھی کہ ہر بات کی طرف آدمی ایسا لپکتا تھا جیسے اگر میں اس کو نہ لیا تو شاید وہ چیز میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی۔ اور سرکار کے کان اور پورے اور پلک یہ جو ہے بزرگ تھے، ناک خود سی تھی، اونچی تھی، اور آپ کے منہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک جو تھی گھنی تھی، سیاہ تھی، داڑھی جو تھی گھنی تھی، سیاہ تھی، کالی بھی تھی، گھنی بھی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بہت گھنی ایک چیز بہت ہی خصوصی پیرائے میں سانچے میں ڈال دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا، اور آپ کے شانے اور ہتھیلیاں یہ پرگوشت تھے، بھرے بھرے گوشت سے بھرے بھرے تھے، بالکل جو ہے جیسے کوئی دبلے پن میں یا جو ہے دھسے ہوئی حالت پر جیسا رہتا ویسا نہیں تھے۔ انگلیاں بھی پرگوشت تھیں اور نرم تھیں، دلبر تھیں، ان کے اندر بڑی جاذبیت تھی، اور کوئی ریشمی مخمل بھی اتنا زیادہ ملائم نہ تھا جتنا تھا وہ پہلوانوں کی جو طاقت ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اور طبعی نظام کے اندر اتنی زیادہ طاقت سمجھ گئی تھی۔ روحانی طاقت کا تو اندازہ لگانا مشکل ہے، سمجھ رہے، چاند کو اشارہ کرے تو دو ٹکڑے، یہ ہے وہ روحانی طاقت ہے، لیکن جسمانی طاقت کا بھی اندازہ کچھ معمولی نہیں۔ 40، 60، 70، 100 پہلوانوں کی طاقت دی۔ سرکار کے سینے مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ہلکی لکیر تھی، ہلکی لکیر، سینہ چوڑا تھا، ابھرتا چوڑا سینہ، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سینہ کیا ہے، حقائق کا گنجینہ اور خزانہ ہے، حق کا خزانہ ہے جس کو رکھا گیا۔ پشت کے پاس شانے کے قرب میں ایک متے کی طرح، لال متے کی طرح، اور اس جو ہے سائز کے اندر چھوٹے سے سائز میں ایک مہر تھی، ایک جو ہے جسہ تھا، ایک جیسے مسا ہوتا ہے نا ویسا تھا، وہ اصل میں مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر کہلاتی تھی۔ یہودی اور نصرانی لوگ جنہوں نے تاجدار مدینہ کو بحیثیت نبی جاننے کے لیے پیشین گوئیوں کو انہوں نے ملحوظ رکھا تھا اپنی کتابوں میں، اس میں اس مہر نبوت کو بھی دیکھ کر آپ کی نبوت کو ان لوگوں نے پہچانا۔ بس جنہوں نے پہچان لیا صحیح معنوں میں وہ تو مانے، اور جنہوں نے نہیں مانا، بغاوت کی انہوں نے، وہ لوگ جو ہے اپنے گمراہ ہوئے اور سرکش ہو گئے اور اپنا انجام انہوں نے بھگتا۔ تو مہر نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اس دنیا کے اندر 4 مرتبہ اس کی سرجری کی گئی، باضابطہ سرجری، اس شق صدر کہتے ہیں، سینہ چاک کیا گیا، آپ کا دل نکالا گیا اور آپ زمزم سے دھویا گیا، اور اللہ کو جتنی چیزیں اس میں بھرنی منظور تھیں وہ پورے انوار و برکات اور ثمرات اللہ کے نبی کے سینے اطہر میں داخل کیے گئے۔ کبھی بعض مرتبہ نوجوان ساتھیوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کیا سرکار کا سینہ پہلے صاف نہیں تھا جو اب صاف کیا گیا ہے، کیا ضرورت پیش آئی؟ مہمان جب خاص آتا ہے نا تو دھوئی ہوئی رکابی کو پھر دھویا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں، بس اتنا ہی سمجھیے،
چھوٹے مثالوں سے سمجھ میں آتی ہیں بڑی بڑی حقیقتیں. ہم لوگ بڑی بڑی بات تو نہیں بتا سکتے لیکن چھوٹی بات بتا دیں. مہمان خاص ہوتا ہے تو دھلا دھلایا برتن پھر دھویا جاتا ہے. بیٹے گھاس کا تنکا نہیں رہنا, کوئی کنکر نہیں رہنا, کوئی دھبا نہیں رہنا. ذرا اوپر بھی دیکھو, نیچے بھی دیکھو, اندر بھی دیکھو, باہر بھی دیکھو, کور بھی دیکھو جی کہیں کور نکلا تو نہیں ہے, کوئی چورا ریزا ہٹا تو نہیں ہے, کوئی گھاس کا تنکا اٹکا تو نہیں ہے. یہ تو اس پرنور سینے کو اور انوار سے بھر دیا گیا. 4 مرتبہ ہوا, ایک 4 سال کی عمر میں, ایک 10 سال کی عمر میں, ایک نبوت کے ملنے کے موقع پر اور ایک معراج شریف کے موقع پر. 4 مرتبہ اس کے جی پھر. اور یہ مہر نبوت گویا اب جو چیز اندر داخل کر دی گئی ہے اب پھر کبھی بھی اس سینے اثر سے نکلنے والی نہیں ہے. اس ذات مبارک کے اندر رکھی جانے والی چیز اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں اور اس کے آثار میں رکھی جانے والی چیزیں اب اس کو کوئی شخص دور نہیں کر سکتا. نہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکمران, نہ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر, نہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی, نہ دنیا کوئی بڑے سے بڑا حکیم و دانشور ان آثار افعال و صفات وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کر سکتا. یہ میرا ایمان ہے. انبیاء کرام کی ذوات کے بارے میں, جسموں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ زمین پر یہ بات حرام ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے. یہ سرکار کی حدیث ہے. اللہ تعالی حرم جسد الانبیاء علی الارض. اللہ تعالی نے زمین کے اوپر یہ بات حرام قرار دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے. کھا نہیں سکتی. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے جسم اثر کو کھایا گیا ہو. اور تاجدار مدینہ کے کیا کہنے, وہ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ روایت میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. ان کو لوگ خیر ضروری الزامات بھی دے دیتے ہیں, بیچارے پتہ نہیں کیا سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے نبی سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے اندر یہ بات, جسم گداز تھا, جسم سڈول تھا, اس کے اندر حسن تھا, اس کے اندر جمال تھا, پیٹ ہموار تھا, شاہانہ تھا. آپ کی پنڈلیاں نازک اور پتلی تھیں اور ایڑیاں نازک تھیں لیکن قوت میں بے پناہ تھیں. اور آپ ایسا, آپ کے سراپا کے اندر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے نورانی دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہو. یہ تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے جو لگ آدھی پنڈلی تک چلتا تھا, جاتا تھا. کبھی کچھ اوپر, بس زیادہ سے زیادہ آدھی پنڈلی. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہبند باندھتے تھے. اکثر کیا, بس ہمیشہ تہبند باندھتے تھے. پیجامہ خریدنے کی روایتیں تو ملتی ہیں مگر پہننے کی نوبت نہیں آ رہی. ضرورت نہ پڑی یا آپ کو موقع نہ مل پایا, لیکن صحابہ کرام نے خریدا, پہنا. اور حضور کے خریدنے کی بھی روایتیں ملتی ہیں لیکن پہننے کی ضرورت اور موقع نہ ملا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ٹوپی رکھتے تھے, کبھی جسم جی کبھی سر سے لگی چسپیدہ اور کبھی کھڑی. اور اکثر باندھتے تھے آپ سیاہ امامہ, یعنی کالا شملہ, بالخصوص جب آپ کسی سفر پر روانہ ہوتے. پھر اس میں بھی خصوصیت سے جب کسی جنگ میں, کسی سریہ میں, کسی غزوے میں یا کسی خاص موقع پر آپ بنفس نفیس کو تشریف لے جاتے, کسی خاص سفر پر, تو پھر آپ سیاہ امامہ باندھ لیتے تھے. اکثر رکھتے تھے اور امامہ اکثر ہوتا تھا لیکن ٹوپی کے ساتھ. ایک مسلمان کا جو امامہ ہوتا ہے وہ ٹوپی کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہودیوں اور نصرانیوں کے جو شملے ہوتے ہیں وہ ٹوپی کے بغیر ہوتے ہیں. حضور کے پہننے اور باندھنے کا انداز الگ تھا اور یہودیوں اور نصرانیوں کے باندھنے کا انداز الگ ہے. سفید کپڑے کو اکثر پسند فرماتے تھے. دھاری دار یمنی چادر کو بیشتر زیبتن کرتے تھے. آپ کے پاس کمبل بھی تھی اور عموماً تہبند بھی رہا کرتی تھی. اور آپ کے قریبی گھرانے کے لوگوں کا بیان یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے اتنے تھے کہ ایک کرتا تھا,
ایک تہبند تھی اور ایک کمبل تھی. اس حال میں آپ کی وفات ہو گئی اس طور پر کہ اس کمبل میں ایک پیبند لگا ہوا تھا سرکار کا. ریشم کے دیباج والی سنجاو کے جو بارڈر لگا ہوا ہے تو ہوتا ہے تھوڑا سا جیسے خاص قسم کے شایوں وغیرہ کو آپ وہ بھی زیب بدن فرمایا کرتے تھے. کبھی شایا وہ پہن لیا کرتے تھے. سونے اور چاندی کا استعمال نہیں کرتے تھے. سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام قرار دیتے تھے اور مرد کے لیے چاندی کا استعمال 4.5 ماشے کی اجازت دیتے تھے کہ اگر تم کو چاندی کا سونا تو حرام ہے ہی مردوں کے لیے لیکن اگر چاندی کا استعمال کرنا ہے تو 4.5 ماشے کی کوئی چیز آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے. اور کون اتنا چاہے پہنا لے اس کو پیلی دلہن کر لے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. لیکن ہمارا اور آپ کا جو نظریہ ہوگا باعتبار سنت و مستحب یہ ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعلین تھے جو چپل تھے آپ کے اس کو ایک تلا ہوتا تھا اور 2 تسمے ہوتے تھے. ایک تلا 2 تسمے جیسے کھڑاؤں کی شکل ایک ہے اور ایک ہوائی چپل والی شکل ایک ہے. ہوائی چپل کی جو شکل ہے وہ قریب تر معلوم ہوتی ہے. 2 تسمے ہوتے تھے. بعض جگہ یہ بھی بات لکھی ہے کہ کن انگلی کے پاس والی انگلیوں کے پاس ایک گرا ہوتی اور انگوٹھی اور اس کے بعد والی انگلی کے اندر ایک گرا ہوتی. درمیان میں ایک خاکے کی طرح ہوتا. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک تھے. اگر آپ صرف اتنا جو چاہیں پہن سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ کر پہنیں گے کہ اللہ کے نبی نے چپل پہنا ہے اور جوتے پہنے ہیں مجھے بھی یہ چپل پہننا ہے وہ بھی پہن کر انہوں نے سرکار نے اپنا طریقہ بتایا میں بھی اس مصنون پیرائے کو قبول کروں گا تو سیدھی سادی چپلوں کے ذریعے سے بھی اس سنت کی تکمیل ہو جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سراپا تھا. حسن کا یہ عالم تھا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ ہے کہ اگر اندھیرے میں کبھی ضرورت پڑ جاتی تو ہم سوئی ڈھونڈ لیتے نور محمد میں. کیسے سنوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ میاں سے پوچھا ہے اللہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسا لہن دیا کہ پتھر موم ہو جاتا ہے لوہا موم بن جاتا ہے پانی ٹھہر جاتا ہے اور جو ہے چلتے اڑتے پرندے رک جاتے ہیں. آپ نے ایسا دیا حضرت داؤد کو. پروردگار آپ نے مجھے کیا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب ان کو ایسی زبان دیا کہ پتھر موم بنتا تھا لوہا پگھل جاتا تھا لیکن میں نے آپ کو وہ زبان دی کہ کافر کا بھی کلیجہ پانی بن جائے گا. کٹر سے کٹر مشرک کا پتھر کا کلیجہ بھی پانی بنا دیا جائے. دادا دہیش کی کیا کہنے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں سرکار کے آثار مبارک. اچھا بھائی حضور کی زلفیں پسند ہیں یا ناپسند؟ پسند ہے. پھر جب گزارش کریں قبول کر لینا اب آپ کہیں نہیں تو آپ سمجھیں کہ کون سی نسبت. حضور کی نظر پسند حضور کی لسان اور زبان پسند حضور کی دانت پسند حضور کی فکر پسند حضور کے ہاتھ پاؤں کی نقل و حرکت پسند حضور کا سراپا پسند حضور کی صورت مبارکہ پسند حضور کی سیرت مبارکہ پسند تو پھر قبول کرو. نہیں قبول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ پھر نہیں لگائیں گے توبہ کر لیں گے. آپ قبول کر لو توبہ کر لیں کہ اس میں کیا بات ہے؟ میں غلط الزام لگایا کیا بات ہو گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا. درود شریف کے پڑھنے والے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سراپا کو ملحوظ رکھ کر اگر جمعرات کی شب میں غسل کر کے فرض ادا کر لینے کے بعد عشاء کے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر معطر عطر میں بس کر
1000 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر اور 1100 مرتبہ درود شریف سرکار کے اس خلیے کو ملحوظ رکھ کر پڑھا جائے گا تو 3 جمعہ گزرنے سے پہلے اللہ پاک زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کریں گے. اللہ لاج رکھ لے، چھوٹا منہ بڑی بات. گناہوں سے توبہ کر لینا، آئندہ اچھی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لینا، کر لے کے بس ماشاءاللہ آپ پڑھتے رہیے. رخ چہرہ کر کے رخسار کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلہ رخ پلٹ کر سیدھی طرف داہنی طرف میں آپ لیٹ جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے کسی سے بات چیت نہ کریں. اللہ تعالیٰ رحم اور کرم فرمائیں گے. دنیا کے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس ذات مبارک کا دیدار میسر آ جائے. ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے دیدار نہ ہو، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. تو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے کھانے کی چیزوں میں آپ گھی کا استعمال کرتے تھے، شہد کا استعمال کرتے تھے، سرکے پنیر کا استعمال کرتے تھے اور کدو کا استعمال کرتے تھے، اونٹ کا استعمال کرتے تھے، دمبے کا استعمال کرتے تھے، خرگوش کا استعمال کرتے تھے، مرغ کا استعمال کرتے تھے. شوربا اور روٹی کو چور کر شریف کے طور پر آپ زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے. غذاؤں میں عموماً یہ چیزیں کھجور اور پانی کا استعمال تو عام تھا اس وقت عرب کے اندر. سرکار کی یہ پسندیدہ کھانے کی چیزیں. لباس سے سفید لباس پسند تھا، سرخ لباس کو پسند نہیں کرتے تھے، سفید لباس کو زیادہ پسند کرتے تھے. سرکار کا لباس مبارک ایسا تھا. یہ آثار مبارک میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے، یعنی آپ کے جو کام تھے، اس کام کی ہلکی سی لڑی یہ ہے. بعد میں اس میں کچھ چینجز آئے، تبدیلیاں آئیں، لیکن عمومی معمولات آقا دو جہاں کے یہ تھے. فجر کی نماز مسجد نبوی پڑھنے کے بعد، پڑھا دینے کے بعد آپ پلٹ کر بیٹھتے، صحابہ تشریف فرما ہوتے، بات چیت اور گفتگو شروع ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص خواب دیکھا ہے تو بیان کر دے. کوئی خواب بیان کرتا تو اس کی تعبیر بیان کرتے تھے. اور اگر کوئی صحابہ ہی میں سے بالخصوص حضرت ابو بکر اگر فرماتے کہ یا رسول اللہ حکم ہو تو تعبیر دے دوں تو تعبیر دے دیتے تھے. تعبیر کے بڑے ماہر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب اگر خود سرکار خواب دیکھے ہوتے تو خود بیان کرتے، تعبیر بھی خود ہی دیتے. کبھی ایسا ہوتا ہے خواب ایک ہوتا ہے تعبیر ایک ہوتی ہے، کبھی خواب وہی ہوتا ہے خواب ہی میں تعبیر بھی دے دی جاتی ہے، کبھی خواب اسی طرح کا ہوتا ہے تعبیر بعد میں آتی ہے، کبھی خواب بعد میں آتا ہے تعبیر پہلے ہو چکی ہوتی ہے، کبھی خواب اب پڑتا ہے اور جو ہے 20 برس کے بعد خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، مختلف انداز سے ہے اس کی تعبیرات. جاہلیت کے دور کے کچھ احوال سنائے جاتے. حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی اشعار سنا دیا کرتے اور حضور پند و موعظت اور نصیحت کی بات کرتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا. سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی عنوان پر سرکار 4 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں اور بعد کی 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ دن بھر کے سارے کاموں کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. ذمہ دار ہو جاتے. ذمہ دار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تفویض کر دینا، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. تو اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز کرتے ہیں. اس میں جو جھول ہے اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیتے ہیں، نبھا لیتے ہیں. کاموں میں جو جھول ہے اللہ تعالیٰ اس کو نمٹ لیتے ہیں، اس کو نبھا لیتے ہیں. جیسے آپ کی ماں کام کو نمٹ لیتی ہے، نبھا لیتی ہے، یا آپ تفویض کرنے کا عمل کرتے کام بن جاتا ہے. نئی سلیٹ ماں نے دلائی بچے کو، ماں باپ نے. اب وہ بچہ نئی سلیٹ لے کر مدرسہ گیا، واپس آیا، گھر میں آ کر ایک جگہ سلیٹ رکھ دیا چھجے کے اوپر محراب میں، لیکن مرغی اچھلی کودی آئی اوپر کودی. اب جیسے ہی مرغی کودی سلیٹ گری ٹوٹ گئی. اب باپ چھڑی لے کے آتا ہے، ماں چھڑی لے کر آتی ہے، گالی گلو شروع ہو جاتی ہے، برا بھلا کہنا شروع ہوتا ہے.
تم کو معلوم نہیں کتنا پسینہ بہا رہے ہیں، کتنا خون بہا رہے ہیں، اور کتنی محنت کر رہے ہیں، حلال کمائی ہے، حرام کمائی نہیں ہوتی، تم کو کیا ہوا، ایسا کیسا ویسا کیسا، ایک طومار ہوتا ہے باتوں کا، بس 1.25 روپے کی کیا چیز ہوتی ہے، بچے کے اوپر ایک ہمالیہ پہاڑ آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے رکھا۔ اب دوسرے دن یوں تو کر کے ماں باپ نے دوسری سلیٹ دلا دی، دوسرے دن مدرسے کو جا کے بچہ آیا، اس کے بعد ماں کے یا باپ کے حوالے کرنے لگا کہ ابا یہ لیجیے، میں سے کو جا کے آ گیا۔ اب باپ رکھا اسی جگہ پہ، مرغی آئی وہی اچھلی کودی اسی طرح گرا دی، وہ پھوٹ گئی ساتھی۔ اب کون کس کے اوپر بولے گا؟ اب جس بچے پر ڈانٹ ڈپٹ چل رہی تھی اب وہ بچہ پلٹ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لاڈ، سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، کل میرے کو بول رہے تھے نا، کل میرے اوپر تھی، آگ برسا رہے تھے والے، کون پھوڑے؟ میں وہ سب نہیں، میں سے کچھ جاتا ہی نہیں سلیٹ ملنے تک، ارے بیٹے دلاتا ہوں، دلاتا ہوں۔ اب جو برس رہے تھے الٹا خفگی کے عالم میں، اب بچہ پلٹ جاتا ہے، اب باپ کہتا ہے نہیں بچے کا قصور نہیں، ماں کہتی ہے بچے کا قصور نہیں، ٹوٹنا وہاں بھی ہوا سلیٹ کا، ٹوٹنا یہاں بھی ہوا سلیٹ کا، مگر ایک ہے تفویض کے ساتھ، ایک ہے بغیر تفویض کے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے حوالے کر کے دیکھو، ٹوٹتا ہے کام بھی، ٹوٹ جاتا ہے کام بھی، تو کس شان سے پھوٹتا ہے؟ اللہ نمٹ لیتے ہیں بتائے، بننا بگڑنا تو دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے، لیکن اس بننے اور بگڑنے میں راز یہ ہے کہ تفویض کے ساتھ اگر وہ کام ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے کا کیا قصور، 2 رکعت جیسے ماں اور باپ اس بچے کو ڈھارس بندھاتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ نہیں تمہارا قصور نہیں، اور جیسے ہمارے ذمے میں ہم لا کے دے دیں گے، تم تو لا کر ہم کو برابر امانت پہنچا دیے۔ اس کو تفویض اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب ہے یہ۔ اچھا، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تاجدار مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، کب تک؟ ظہر تک۔ ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو اگر ظہر تک بیٹھو بولے تو بولے کیا مطلب، یہ رہبانیت کا بیان کب سے شروع کر دیا آپ نے؟ ظہر تک بیٹھتے، کیا کرتے تھے؟ غنیمت کا مال تقسیم ہوتا تھا، مقدمات فیصل ہوتے تھے، نزاعات چکائے جاتے تھے، جھگڑوں کی یکسوئی ہوتی تھی، مسائل بتلائے جاتے تھے، مردانہ لوگوں کی تعلیم کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ چاش کا وقت ہوتا تو 4 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو کچھ پوچھنا ہوتا تو پوچھ لیتے، آپ تعلیم و تعلم کے لحاظ سے جو کچھ سمجھانا اور فرمائش کی فہم و تفہیم ہوتی ظہر تک چلاتے ہیں۔ گویا خزانہ بھی وہیں لٹایا جاتا، مادی اعتبارات بھی وہیں پر پورے کر دیے جاتے، اور نورانی اور روحانی مراحل کو بھی وہیں پر طے کرایا جاتا۔ دنیاوی اعتبارات کے کاموں کو چونکہ رسول اللہ کے طریقے پر لینے کا ہے، اس لیے مسجد میں ہونے والا ہر عمل سنت نبوی کی پیروی میں ہوگا۔ ظہر کے بعد کیا کرتے تھے؟ ظہر کے بعد حضور 2 کام کرتے تھے اثر تک۔ ایک کام یہ کہ گھر کے جو کام کاج ہیں اس میں ہاتھ بٹاتے خود کر لیتے، پانی لانا ہوتا یا جو ہے کبھی صاف ستھرا کر لینا ہوتا، یا کپڑے سی لینے پڑتے، یا جوتوں کو گانٹھ لگا لینی پڑتی، یا چپل سی لینا ہوتا، یا کپڑے دھو لینے ہوتے، یا گھر میں کام کاج میں کچھ ہاتھ بٹانا اور ساتھ دینا ہوتا، یا بازار سے سودا سلوک لانا ہوتا۔ تو یہ گھر میں ایک کام یہ ہوتا تھا۔ دوسرا کام بازار جا کر لوگوں کا احتساب کرتے تھے کہ کون شخص تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، کاروبار میں، اپنے معاملات کے اندر امانت اور دیانت کا کون شخص لحاظ کر رہا ہے، اور کون شخص امانت داری اور دیانت داری سے کام نہیں کر رہا ہے۔ جو امانت داری اور دیانت داری سے کام کر رہا ہوگا مثبت پیرائے میں موافقت کی بات فرماتے، اور اگر کوئی منفی پیرائے پر چل رہا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کرتے، تنبیہ کرتے، احتساب کرتے، سمجھاتے، مناتے، بتاتے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ ہے۔ اثر تک ہوتا تھا۔ عصر کے بعد مغرب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر جا کر آتے تھے۔ عصر سے مغرب کے بیچ میں پوری بیویوں سے مل کر آتے تھے۔ 10 بیویاں، 11 تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی تک، جو 65 برس کی ہوئی، اس وقت تک کہ آپ کوئی دوسری شادی آپ نے نہیں کی۔ یہ خصوصیت ہے حضرت خدیجہ کی۔
19 سال کی تھی جس وقت شادی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تھی. تو سرکار کے ساتھ رہیں اور جب تک کہ وہ رہیں اس وقت تک کہ حضور نے دوسری شادی نہیں کی. اور جتنی اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے توسط سے ہوئی وہ حضرت بی خدیجہ ہی کے بطن سے ہوئی. صرف ایک حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئے، باقی پوری اولاد حضرت خدیجہ سے. تو عصر سے مغرب تک آپ 29 بیویوں کے گھر جا کر آتے تھے. 9 بیویاں 2 باندیاں 11 بیویاں اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سب سے چھوٹی عمر میں جو شادی کی آپ نے وہ بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. کسی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت 9 برس کی تھی، کسی نے کہا 10 12 اور کم و بیش اس سے بھی کم کم سے. اور جتنی بیویاں تھیں ان کی جو شادیاں آپ نے کی ان میں سے وہ کسی ایک کو چھوڑ چکی تھی اور کوئی 2 شوہروں کو چھوڑ چکی تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسائل شرعیہ اور حکم مصلحت شرعیہ کو ملحوظ رکھ کر اور اپنے تعلیم اور تعلم کے سارے کمالات و محامد کو سامنے لانے اور پوری امت کو مسائل سمجھانے کے لیے وسعت ذہنی سے کام لیا. اللہ کے حکم اور اشارے پر آپ نے کسی کے لان تان کی پرواہ نہیں کی. کسی کا نکاح آسمانوں میں ہو گیا اور کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، بلکہ آپ کی ہر بات وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہوتی تھی. اس طرح عصر سے مغرب تک آپ بیویوں کے گھر جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے، خیر خیریت دریافت کرتے، ضروریات کی کچھ بات سنبھال لیتے اور پھر تشریف لے آتے. مغرب کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک آپ ان کے گھر میں رہتے جن بیوی کے گھر میں رات کو آرام کرنا منظور ہوتا تھا. باری مقرر تھی، یہ ہفتہ تمہارے لیے، اتوار تمہارے لیے، پیر تمہارے لیے، منگل تمہارے لیے، چہارشنبہ تمہارے لیے. اس طرح دن تقسیم تھے اور بیویوں کے اعتبارات تقسیم تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ بس جو باری جن بیوی کی ہوتی تھی، جن کے پاس رہنا مطلوب اور منظور ہوتا تھا، تو وہاں سرکار قیام فرماتے مغرب سے عشاء تک. اور ساری صحابیات وہاں پر جمع ہوتی تھیں، ازواج مطہرات وہاں پر جمع ہوتی تھیں. مغرب سے عشاء تک آپ شعبہ نسوان چلاتے اور عورتوں کے تعلیم و تعلم، افہام و تفہیم، تعلیمات کو سمجھاتے، مسائل و احکام بتاتے، کسی کی شبہات ہوتے ازالہ کرتے، عقائد و اعمال بتلاتے تھے. عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. فقہائے امت کا کہنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے. اگر آپ بات کھولیں، جس بات کرنا ہی ہے عشاء کے بعد، تو ہم بات کریں قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، سیرت کی اور سیرت طیبہ کی، احج صحابہ کی، سیرت الصحابہ کی، سیرت الانبیاء کی، خیر کی بات کریں، ورنہ خاموش جا کے پڑھ جائیں، سو جائیں. ذکر کی فکر کی بات ہو تو الگ چیز ہے، لیکن دنیا کی بات ہے تو مت کیجیے، آرام کر لو. سرکار رات کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ آپ کا ہوتا تھا آرام کے لیے، اور ایک حصہ ہوتا تھا بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے، اور ایک حصہ ہوتا تھا عبادت الہی کے لیے. 24 گھنٹے یہ معمولات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے. پہلے تھے آثار اور دوسرے مرحلے میں ہے افعال محمد الرسول اللہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی کام کرتے تھے، اس کے سوائے کچھ کام نہیں تھا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہوتے تھے، لیکن عمومی معاملات میں یہ باتیں داخل تھیں. اور فجر کے بعد والی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں تو بعد میں کافی تبدیلیاں آئیں. صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو طرح کی صفات تھیں. بعض صفات وہ تھیں جس کو آپ اختیار کرتے تھے، اور بعض صفات ایسی تھیں جن سے آپ بچتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے صفات مثبتہ اور ایک ہے صفات منفیہ. ایک مثبت صفات، ایک منفی صفات. جیسے مثال کے طور پر انصاف کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صفت مثبتہ. اور ظلم نہ کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صفت منفیہ. ظلم نہ کرنے کا ایک کام ہوتا تھا، کرنے کا ایک کام ہوتا تھا. اب کرنے کے بھی کام بہت تھے اور نہ کرنے کے بھی کام بہت تھے. کرنے کی جانے والی صفات بھی بہت زیادہ تھیں اور نہ کی جانے والی صفات بھی بہت زیادہ تھیں. لیکن مختصر پیرائے میں آپ سرکار کے بعض ارشادات کی روشنی میں سمجھیے کہ سرکار کس طرح کی صفات رکھتے تھے اور کس طرح کی صفات سے پرہیز کرتے تھے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس ہونے لگے تو وہاں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جاتے وقت ملاقاتیں ہو گئی تھیں. واپسی میں فرشتوں نے گھیر لیا. خاص طور پر 4 فرشتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس میں سے خاص طور پر 4 فرشتوں کی بات ذکر کرنا ہے, بات قریب الختم بنانا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام ملے, مل کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم کو کفارات بتا دیں. ہمیں حالانکہ وہ فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, ان کا کام کو گناہ کرنا نہیں ہوتا, وہ تو بے گناہ ہے. لیکن امت کے افراد کو تعلیم دینے کے لیے بواسطہ اسرافیل محمد کی تعلیمات ملاحظہ فرمائیے. کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہیں, 3 چیزیں تمہارے گناہوں کو مٹائیں گی, تمہارے عیوب کو چھپایا جائے گا اور تمہارے ساتھ غفاری کی جائے گی, تمہارے عیوب کی ستاری کی جائے گی, تمہارے عیبوں کو ڈھانک دیا جائے گا. 3 کام کرنا پڑے گا. ایک کام کیا ہے؟ اسباغ الوضو, وضو کو بتمام و کمال آداب کے ساتھ, شرائط و آداب کے ساتھ وضو کو مکمل کرنا. کتنا آسان کام ہے بھائی, کتنا آسان کام ہے. وضو کی تفصیلات کا پیش کرنے کا موقع نہیں.